اسلام کی جو لڑائی ہے نا اصل میں وہ دو چیزوں میں ہے اس وقت پوری دنیا سے. دو چیزوں میں لڑائی ہے. کتنی چیزوں میں؟ جس میں اسلام اور دنیا کے دیگر تمام مذاہب اور تمام قومیں آ کے ایک میدان میں آمنے سامنے کھڑی ہو گئی ہیں. دو چیزوں میں. جن چیزوں کا آخرت سے تعلق ہے اس میں کوئی آپ سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں بھائی جس کا آخرت پہ یقین ہوگا تو کر لے, نہیں ہے تو نہیں کرے. لیکن دو چیزیں ایسی ہیں جن دو چیزوں کا تعلق آخرت سے نہیں ہے بلکہ اس کا رزلٹ فوراً دنیا میں نظر آتا ہے. ایک اسلام میں جو حیا, پردہ, مرد اور عورت کا اختلاط, اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا. یہ پوری دنیا اس میں اسلام کے مقابلے میں آ کے کھڑی ہو گئی ہے. دوسرا اسلام کا جو معیشت کا نظام ہے, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیپٹلزم ایک الگ سسٹم ہے, سرمایہ دارہ نظام ایک الگ سسٹم. اسلام نے جو معیشت کے جو اصول بیان کیے ہیں نا, معیشت کے اصول کہ پیسہ ڈیوائڈ جو پبلک میں ہوگا کن اصولوں کی بیس پہ ہوگا, یہ ایک ایسا نظام ہے جو دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہے. بہت مشکل ہے. وقت پورا ہو گیا تو اب اور مشکل ہو گیا بات سمجھانا, تو میں پھر سمجھاؤں گا انشاءاللہ 2 منٹ میں اپنی بات مکمل کر کے پھر میں یا تو جمعے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھیں ورنہ پھر اگلے ہفتے. دو چیزیں ایسی ہیں جس میں اسلام اس وقت پوری دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولو نا بات کر رہا ہے, اور پوری دنیا کو اسلام ان دو چیزوں کی وجہ سے ہی کھٹک رہا ہے. باقی کسی چیز میں ان کو نہ کوئی داڑھی پہ اعتراض ہے میرے بھائی, سمجھ رہے ہو, ان کو نہ نماز پہ اعتراض ہے. وہ کوئی دفتر میں آپ کو نماز سے وقتی طور پہ منع کر دے کہ اس کا کاروبار کا نقصان, اور وہ تو ایک نجی معاملہ ہے نا. جو بڑی سطح پہ دو چیزیں ہیں جس میں اسلام کیا کر رہا ہے, دنیا کی تہذیبوں سے ٹکرا رہا ہے. نمبر 1, اسلام سودی نظام کو کسی قیمت پہ برداشت نہیں کرتا, جبکہ دنیا کے جو جن کے ہاتھ میں دنیا کی تقدیریں ہیں, دنیا کی لگام ہے, ان میں 99.9% لوگ سود خور ہیں. ساری دولت بینکوں کے ذریعے کس کے پاس جا رہی ہے؟ چند مخصوص ہاتھوں میں جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی ہے؟ جن کا اپنا ایک دھیلا بھی خرچ نہیں ہوا. یعنی یہ پیسے کی غیر منصفانہ تقسیم ہے, یہ نیچرل تقسیم. بولو دیکھو پہلے کیا ہوتا تھا, یہ بہت کروڑ پتی ہے, کیوں ہے؟ اس کے باپ دادا سے چلا رہا ہے پیسہ. دادا نے محنت کی تو پھر بیٹے کو ایک سطح تک پہنچایا, پھر بیٹے نے آگے مزید, تو جدی پشتی. سائیکل چلا رہا تھا, ایک دم کیا ہو گیا. مجھے ایک بات بتاؤ, جو بڑے بڑے اسٹور وجود میں آ رہے ہیں, بن رہے ہیں, اور بڑے بڑے جو پروجیکٹ چل رہے ہیں ہاؤسنگ اسکیموں کے, ان میں بہت سے ایسے ہیں جن کے پاس پان کھانے کے پیسے نہیں ہوتے تھے. غیر شرعی طریقے سے انہوں نے لوگوں سے پیسہ کلیکٹ کیا, فائلیں بکنا شروع ہو رہی ہیں, پیچھے پلاٹ بولو نا نہیں ہے. اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ ابھی فائل آپ کے پاس آئی ہے 20,000 کی, پیچھے کوئی پلاٹ نہیں ہے, 30 میں بیچ دی, یہ خالص سود ہے. کیونکہ اسلام کہہ رہے ہیں یہ فائل نہیں بک رہی, یہ 20,000 کے بدلے میں 30,000 بک رہے ہیں. بہت مشکل ہے, بہت مشکل. دنیا میں یہ لیگل ہے, اسلام میں کیا ہے؟ اللیگل. یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے, ابھی بہت ساری مثالیں دوں گا میں. جو بیان کب ختم ہو گئی دیکھ رہے ہیں بہت غصے سے, ابھی بس ختم کر رہا ہوں. یہ ایک ایگزامپل دی ہے, ایسے بہت ساری آگے تو اس پہ بیان کروں گا, بہت کچھ سامنے آئے گا انشاءاللہ. اور میں ابھی بزنس پہ, تجارت پہ ایک ورکشاپ بھی کرانے والا ہوں مسجد میں ہی. تاجروں کو بلاؤں گا, تاجروں کو بتاؤں گا انسان کے بچے بن جاؤ معذرت کے ساتھ, چھوڑ دو یہ حرام کاریاں, اور شریعت کے مطابق تجارت کرو گے نا, اس میں تمہیں برکت زیادہ ملے گی. کیونکہ حرام طریقے سے جب پیسہ آتا ہے نا, تو جیسے آتا ہے غائب بھی ویسے ہی ہوتا ہے, یہ نیچرل تھوڑی ہے. تو خیر برکت ختم ہوتی ہے. تو اسلام کا ایک دیکھو, فقہا نے جو آدھا فقہ ہے نا, آدھا وہ خرید و فروخت کے حکام پر ہے. ہمارے ہاں دینی مدرسوں میں ہدایہ پڑھائی جاتی ہے, ہدایہ اول, دویم, ثالث, رابع. ہدایہ اول میں یعنی یہ پورا اسلامی فقہ 4 حصوں میں فقہا نے برابر 4 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا. آدھا حصے میں ہوتا ہے وضو اور عبادات کے حکام, آدھے میں ہوتی ہے جو ہے نا, آدھے حصے میں نکاح اور طلاق کے حکام ہوتے ہیں. باقی 2 حصوں میں خرید و فروخت کے حکام فقہا بیان کرتے ہیں, معیشت سے متعلق احکام. یعنی اسلامی فقہ میں خرید و فروخت کے احکام اتنی ڈیٹیل میں بیان کیے گئے ہیں کہ اتنی تفصیل میں عبادت اور نکاح طلاق کے احکام کا بیان نہیں ملے گا آپ کو. اور مسلمان نے اس شعبے کو بالکل نظر انداز کر دیا ہے, جس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے. مجھے لوگ کہتے ہیں بڑے بڑے اسٹوروں سے آپ شاپنگ کیوں نہیں کرتے. میں کہتا ہوں یہ جو بیچارہ غریب آدمی محلے میں پرچون کی دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے, جدی پشتی یہ کام کرتا آ رہا ہے, یہ وہاں تک نہیں پہنچا. اور زیادہ تر بڑے بڑے, سب کی بات نہیں کر رہا, زیادہ تر بڑے بڑے اسٹور, ان کی آپ ماضی اٹھا کے دیں گے, پان کھانے کے پیسے نہیں تھے, بینکوں سے سود پہ قرضہ لیا, اربوں روپے کا قرضہ لے کے اربوں روپے چھاپنا شروع کر دیے. نہیں آ رہی بات. دیکھو میں ایسے مالداروں کو جانتا ہوں,
وہ کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا. انہوں نے اسکریپ کا کام شروع کیا, کچرا اٹھانا شروع کیا. ٹھیک ہے نا, یہ محنت ہو رہی ہے. کچرا اٹھانا شروع کیا, کچرا اٹھا کے بیچنا شروع کیا. اس کچرے پہ محنت کرتے کرتے ان کو تانبے کا, پیتل کا, گولڈ کا, سلور کا فرق اپنی ایبلٹی کی بیس پہ پتا چلنا شروع ہو گیا. حالانکہ انہوں نے اسکول میں ایک دن بھی نہیں پڑھا, ان کو گولڈ کی ڈیفینیشن نہیں پتا, فارمولا نہیں پتا کیا ہے. پھر وہ محنت کرتے 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 15-20 سالوں میں جا کے اسکریپ کا اور کروڑوں روپے کا ان کا بزنس ہے. یہ نیچرل ہے. یہ کیا ہے میرے بھائی بولو؟ یہ نیچرل ہے. آگے ان کے مرنے کے بعد ان کے بچوں کے پاس آنا, یہ بھی کیا ہے؟ نیچرل. باپ کی محنت کا فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ بیٹا. لیکن یہ آدمی اگر یہ نہ کرتا, یہ بینک کے پاس جاتا کہ مجھے 1 کروڑ روپے چاہیے, کنٹینر آیا ہوا ہے, اس کو خرید کے آگے مارکیٹ میں بیچنا ہے میں نے. ٹھیک ہے, بینک نہیں دیتا, غریب آدمی کو نہیں دیتا, لیکن یہ اکاؤنٹ شو کر دیتا اپنے ماموں کا, اپنے چاچو کا, کسی کا بھی, اس کا بھی کچھ کمیشن باندھ دیتا. یار تمہارا اکاؤنٹ, تمہارا نام استعمال ہوگا, لیکن ہے یہ میرا. ہوتا ہے نا یہ. تو یہ میرا خیال ہے 1 ہفتے میں جتنا پیسہ آج اس کے پاس ہے 1 ہفتے میں آ جاتا ہے کہ نہیں آ جاتا؟ بولتے کیوں نہیں آ جاتا؟ اور ایک دفعہ جب بینک کو اعتماد ہوتا ہے کہ یہ قرضہ اس نے لوٹا دیا ہے, اب اس کی لاٹری, پھر یہ ملک کا صدر بنتا. ہمارے یہاں اکثر جو بنے ہیں نا وہ اسی پروسیس سے, بولو نا, گزر کے بنے. سب نہیں, یہ سب میں نہیں اس لیے کہتا کسی کا فون آ جا آپ نے مجھے چور کہا تو آپ کے علاوہ بھائی میں نے سب کو تھوڑی کہا ہے, کچھ لوگ میں نے مستثنا رکھے ہیں. وہ ہیں کون مجھے خود بھی سمجھ میں نہیں آ رہا, لیکن وہ کسی وقت تنہائی میں بیٹھ کے 3-4 گھنٹے غور کریں گے, شاید کوئی 2-3 نام اللہ تعالیٰ ذہن میں ڈال دے. فی الحال تو نہیں آ رہے, لیکن کیا ضرورت ہے. دوسری چیز ہے بے حیائی. بے حیائی آپ کے فیملی سسٹم کو کیا کرتی ہے؟ تباہ. جب بیوی اور سالی پردہ, بیوی بھی ویسے ہی بیٹھے گی جیسے سالیاں بیٹھتی ہیں آپ کے سامنے, مزہ تو بہت آئے گا, لیکن آہستہ آہستہ آپ کا خاندانی نظام کیا ہو جائے گا؟ بولو, برباد. جو کہ ہو رہا ہے مکس گیدرنگ شادیوں میں. اسلام اس کو نہیں مانتا. ٹیلی ویژن میں اینکرز آ کے بیٹھ رہی ہیں, فری ہو رہی ہیں آدمیوں سے, مردوں سے, ہا ہا ہو ہی. اب تو دینی پروگرام بھی وہی پیش کر رہی ہیں. کچھ دن پہلے ہو سکتا ہے یہاں کوئی ملک کی مشہور ایکٹریسز بیٹھی ہوئی ہوں جو فلموں میں بہت زبردست اپنی پرفارمنس دکھایا کرتی تھی. آج جی ان محترمہ کا بیان ہے جو اسلام کے بارے میں زبردست. پھر لوگ کہتے ہیں اسلام پر کسی کا قبضہ نہیں ہے. بھائی ٹھیک ہے, قبضہ نہیں ہے, اسلام کی بات کوئی بھی کر سکتا ہے, لیکن کچھ لباس تو کم از کم, اسکارف تو لے لینا, کم از کم اسکارف تو لے لے بھائی. اسلام کی بات پر مجھے تو زیادہ اچھا لگتا ہے, بلکہ لبرل عورتیں جب اسلام کی بات کر رہی ہوتی ہیں مجھے اچھا اس لیے لگتا ہے کہ چلو یار کچھ تو اسلام کے بارے میں ان کے منہ سے نکلا نا, خوشی ہوتی ہے. لیکن آپ کی ڈریسنگ ایسی ہو کہ لوگ کہیں یار یہ اسلام میں جو ڈریس کا سسٹم ہے نا یہ ایسا ہی ہے. بچیوں کے لباس دیکھو آپ, اگر آپ شلوار قمیص بچیوں کے لیے خریدنے جاؤ, دوپٹہ خریدنے جاؤ 10-11 سال کی بچی کے لیے, آپ کو مارکیٹ میں نہیں ملے گا. لباس گیا, ختم, برباد ہو گیا. اور ان 2 چیزوں پہ محنت ہو رہی ہے دبا کے. ایک, معاشی نظام اسلامی نہیں آنا چاہیے, اس پہ غیر محنت کریں. دوسرا, حیا کو پروموٹ نہیں ہونا چاہیے.